السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 9 سپٹمبر 2021 شام کا وقت ہو رہا ہے۔ فرینکفرٹ جرمنی سے افضل وینس آپ سے مخاطب۔ شام کی سیر کرنے کے لیے باہر نکلنے کا موقع ملا تو میں نے کہا دوستوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور ساتھ اپنی جو قوم کی حالت ہے بدقسمتی سے پاکستان کی اس وقت، اس پہ بھی چند باتیں کر لیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا اس کے ساتھ متفق ہونا لازمی نہیں ہے، آپ کی رائے، آپ کے کومنٹس یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں جو پاکستان قوم یا پاکستان ملک جو اس وقت جس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے۔ افغانستان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، ملازم، طالبان اور کٹر پن مذہب کے ساتھ ان کی جو حالت اس وقت ہو چکی ہے۔ کبھی یہ مغربی طاقتیں کوشش کر کے ان کو کوئی مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے حالات کو، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی، یہ بڑا پرانا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب ایک اللہ والے مظلوم کا وہاں کیا کہتے ہیں بلا کسی وجہ کے خون ہوا تو اس کے بعد امن جو ہے وہ اس ملک سے اٹھ گیا۔ اب پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کافی سالوں سے بار بار بے شمار بے گناہ لوگ، معصوم لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جنہوں نے کسی کے ساتھ کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی آواز نہیں اٹھائی ہوتی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ بات صرف دیکھنے والی یہ ہے کہ پاکستانی قوم بحیثیت قوم، ان کو جو زہر کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، منافرت کے، مذہبی منافرت کے جو ٹیکے ان کو بھر کے لگائے جا رہے ہیں، کبھی اس کو آپ نام دے دیتے ہیں ختم نبوت کا، کبھی آپ اس کو نام دے دیتے ہیں ناموس رسالت کا، کبھی آپ اس کو نام دے دیتے ہیں مذہب کی توہین، کبھی آپ اس کو نام دے دیتے ہیں قرآن کی توہین، کبھی آپ اس کو نام دے دیتے ہیں ہمارے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش یا اپنے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو عوامل جو لوگ کھڑے ہیں، وہ دن بدن ان کا جو اثر ہے، ان کا جو عمل ہے معاشرے میں، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے نئی جنریشن بڑی ہوتی جا رہی ہے، یہ وہی جنریشن ہے جن کو سالہ سال سے مذہبی منافرت کے جو میں نے ابھی بتائے ہیں وہ ٹیکے مختلف ناموں کے لگتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مختلف مدارس ہیں، مدارس کے اندر وہ جو دوسری حرکات ہو رہی ہیں، حضرت لوط والی قوم والی حرکات، وہ اس زمانے میں جو حرکات تھی وہ تو ایک طرف رہ گئیں، لیکن اس کا نقصان تو ایک فرد کو ہوتا ہے یا ایک معاشرتی بگاڑ یا گناہ، لیکن یہ جو مذہبی منافرت کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ہر مسجد کے مینار سے بلند و بالا آواز کی شکل میں، ہر گلی، ہر بازار میں جو بازار کھلے ہوئے ہیں ان کے اندر جو منافرت یا نفرت کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ پروگرام دیکھیں گے جس کے اندر پچھلے چند دنوں کے اندر کس طرح سے انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگوں نے بلکہ ٹی وی چینلز نے ان کو بڑھا چڑھا کر کیا کہتے ہیں پیش کیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جی 7 سپٹمبر کو 1974 کو جو اسمبلی نے
اجتماعی طور پہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. اب اس دن کو منایا جا رہا ہے پاکستان میں اس رنگ میں کہ ہم اس دن کو منا کے جی آپ کو اتنے % رابارٹ دیں گے, ہم اتنے فیصد لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے. ایک رنگ میں تو دیکھا جائے تو قادیانیت یا احمدیت کے نام کے اوپر ان کا بزنس چل رہا ہے. بیسیکلی جو دی جاتی ہے, اسپیشل آفر دی جاتی ہے جس کے اندر مختلف فیصد کی ان کو رعایت دی جاتی ہے, یہ تو بزنس چمکانے کے لیے ہوتا ہے, کاروبار کو بڑھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو توجہ ہماری دکان کی طرف بڑھے اور پھر وہ ہمارے گاہک بن جائے. اب مذہب کو بیچنا یا مذہبی منافرت کو بیچنا, مذہبی منافرت سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے متعلق ایسی چیز کو بیان کر کے جس سے ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلے اور جو مذہب کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹنا یا تکلیف پہنچانا وہ چیز پھیلے, اس کو دکان داری کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا. آپ اس کو کس رنگ میں بیان کریں گے, کیسے آپ دیکھیں گے؟ کیا یہ مذہب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے, یا محض صرف چند روپے چند پیسوں میں اضافے کے لیے یہ صرف ساری چیز گیم کھیلی جا رہی ہے؟ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, جتنے مولویوں نے, جتنے پچھلے جو گزر چکے, جو مر گئے, جو کھپ گئے, آنے والے بڑے بڑے جو نام تھے جنہوں ان کے پاس ہاتھ میں طاقتیں تھیں, وہ خدا بنے بیٹھے تھے اس وقت, ان کا انجام کیا ہوا یہ دیکھنے والے, ان کا کیا انجام ہوا اس میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل کی. بات یہ ہے کہ کسی تاریخ کو ملک کے اندر بچوں میں, بڑوں میں, بزرگوں میں, عورتوں میں یہ اظہار کرنا کہ اس تاریخ کو یہ کارنامہ ہوا تھا, اور پھر اس کارنامے کی تفصیل لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ قادیانی جو ہیں ان کا دوسری جو فرقے ہیں یا دوسرے پاکستان میں فرقے ہیں ان کے ساتھ فرق کیا ہے. فرق صرف اتنا سارا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے جب ایک بات کی خبر دی کہ میری امت میں امام مہدی آئیں گے, جس کو پوری دنیا کے مذاہب جو ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق جس کا انتظار کر رہے ہیں. اسلام میں اس کو امام مہدی کا نام دیا گیا, اور کرسچین میں وہ یسوع مسیح, یسوع بولتے ہیں کہ عیسیٰ کی واپسی ہوگی, یہودی غالباً ایلیا کے نام سے. مطلب مختلف مذاہب جو ہیں وہ اپنے اپنے ایک ایسے نبی کا یا ایسے پیشرو کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا اور آ کے پوری دنیا کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا طرز دے گا اور ان کو سکھائے گا کہ کیسے مل کے رہا جا سکتا ہے. اب جو قادیانی جن کو یہ لوگ کہتے ہیں, قادیانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آغاز قادیان سے ہوا, اس جماعت کا نام ہے جماعت احمدیہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مان لیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا 1500 سال پہلے کہ امام مہدی آئے گا اور اس کے آنے کے ساتھ فلاں فلاں نشانیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے ظہور پذیر ہوں گی, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور پذیر ہوں گی, اور جب وہ دعویٰ کرے گا تو وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی, تو پھر اس کو ماننا امت اسلامیہ مسلمہ پہ لازمی ہے. نہ صرف ماننا بلکہ اس کو سلام مطلب یہ احادیث میں لفظ ملتے ہیں. احمدی یا جن کو یہ قادیانی وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی آ چکا ہے, اس نے دعویٰ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی کے لیے وہ نشانات بھی پورے کر دیے. اب دوسرے جو مسلمان یا دوسرے فرقے ہیں جو احمدی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, امام مہدی آئے گا, لیکن اب ان کی کوئی ان کو سمجھ نہیں لگتی کب آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی تو آئے گا لیکن وہ نبی نہیں ہوگا. جو جماعت احمدیہ ہے اس کا موقف یہ ہے کہ جو امام مہدی آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ کا نام دیا, درجہ دیا کہ وہ نبی اللہ ہوگا, تو پھر وہ خدا کا نبی. ہاں ایک بات ہے کہ وہ نئی شریعت لے کے نہیں آ سکتا,
کوئی نئے احکامات لے کے نہیں آ سکتا، وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں امتی نبی ہو سکتا ہے، غیر شرعی نبی ہو سکتا ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ اور اتنی بات کے اوپر ان مولویوں نے، ان لوگوں نے جو شر پسند ہیں، پوری قوم کو اتنا زیادہ اکسایا ہے، اتنا زیادہ انہوں نے ان کو وہ بھرے ہیں ٹیکے ان کے خون کے اندر مذہبی منافرت کے۔ اور جو میں نے جیسے بتایا، کبھی ختم نبوت کے نام پہ، کبھی وہ دوسرا اپنا کیا کہتے ہیں ختم نبوت پہ، اور پھر ناموس رسالت کے نام پہ، اور پھر ناموس مذہب کے نام پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس کی مختلف توجیحات بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر لوگوں کو اکساتے ہیں کہ یہ جو احمدی قادیانی ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی آ گیا ہے، اور ہم لوگ نہیں مانتے، اس لیے ان کی گردنیں اڑا دو۔ بس اتنی بات ہے، اس کے اوپر یہ سارا معاملہ۔ اب اس کے اوپر وہ تاریخوں پہ اوپر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں ایکسٹرا منافع یا ایکسٹرا بچت کی اسکیمیں کہ اس دن ہم یہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، چلیں قادیانیت کے نام پہ آپ اپنے بزنس چمکا لیں، کچھ پیسے کما لیں، یہ بھی چلو، اور نہیں تو نام پہ ہی صحیح، آپ کی کم از کم کچھ تو فائدہ ہوا، روٹی کوئی زیادہ بڑی۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں، اسی طرح بڑھتی رہیں، تو یہ ملک کے اندر وہی حالات نہ بن جائیں جو اس وقت افغانستان کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ اور فہم دے۔ ہماری شام کی سحر اور چند مناظر آپ